بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیت رضوان کے پس منظر کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کے ہمراہ حج بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور ذو الحلیفہ کے مقام پر قبیلہ خزاں کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ میں حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، جس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں، اگر کسی نے مزاحمت کی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور ذو الحلیفہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ مشرکین کے عزائم خطرناک ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عبان بن سعید بن عاص سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبان بن سعید کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں قریش نے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دیگر صحابہ کرام کے بغیر طواف کعبہ ہرگز نہ کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کے اس انکار کے بعد مشرکین نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ افواہ مشہور کر دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے، ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری گردنیں کیوں نہ اڑا دی جائیں۔ اس بیعت میں، جسے اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا نام دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور عمرہ کی ادائیگی کے غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک مقام حدیبیہ پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان اور دوسرے سرداران قریش کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور جو مسلمان مکہ مکرمہ میں ہیں ان سے کہنا کہ گھبراؤ مت، ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روانہ ہوئے اور مقام یلدہ میں مشرکین کے پاس پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خانہ کعبہ کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مشرکین نے جواب دیا کہ اس سال تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد عبان بن سعید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ سوار کر کے مکہ مکرمہ لے گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ابو سفیان اور دیگر اشراف مکہ کی ایک جماعت کو جو کہ قوم کے ساتھ شہر سے باہر نہیں آئے تھے پہنچایا، مگر ان کو بھی قوم کے ساتھ متفق پایا۔ قریش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں، اور پھر وہاں سے اٹھ کر مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان کو مکہ مکرمہ کی فتح کی بشارت سنائی۔ ادھر مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں عرض کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو مکہ
مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کے طواف سے مشرف ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر کبھی طواف نہیں کریں گے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں شیطان نے یہ ندا دی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ خبر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں میں پھیل گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ ٹیل لگا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کافروں کے مقابلہ میں جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ اس بیعت میں چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان غائب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے کام گئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس بیعت کی فضیلت سے محروم رہیں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی کی بزرگی اور فضیلت کا کیا کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان کا دست مبارک ہے۔ مشرکین مکہ کو جب بیعت رضوان کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا جس کی سربراہی سہیل بن عمرو کر رہا تھا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی انصاری کو حکم دیا کہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدہ کو یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کریں گے یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے تم لکھو بسمی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بسمی کا اللہم لکھ لو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں۔